السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر 9th کلاس اسٹوڈنٹس، میں آپ کا منظور سر، آپ کا اردو ٹیچر، آپ کو آج کے کلاس میں تہ دل سے خیر مقدم کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب اچھی طرح سے ہوں گے، اپنی پڑھائی اچھی طرح سے کر رہے ہوں گے اور اپنا ہوم ورک، باقی گھر کا کام سب کچھ اچھی طرح سے ہوتا ہوگا۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے کہ آپ پڑھائی کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی لاپرواہی نہیں برتیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی میں پڑھائی کتنی اہم ہے۔ تو لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ۔ تو آج جو ہمیں سبق پڑھنا ہے، آج جولائی کی 14 تاریخ ہے، تو آج جو ہمیں پڑھنا ہے بیٹا، تو وہ ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ ابھی تک ہم نے پڑھا افسانہ، اس پر نوٹ بھی کیا، پشکر ناتھ کی زندگی پہ نوٹ بھی کیا، اس کے بعد درد کا مارا بھی ہم نے پڑھا۔ تو آج ہمیں پڑھنا ہے ناول۔ ناول کے لیے آپ پیج نمبر پہلے 73 نکالے۔ ناول جاننا ہے ہمیں، یہ ناول کسے کہتے ہیں۔ بیٹا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ناول ہے اس پر جو ہم نوٹ لکھتے ہیں، یہ ہمیں آپ کو ایک 9th میں بھی ہے، ایک 10th میں بھی ہے۔ اگر آپ 9th میں ہی اس کو یاد کرو گے تو پھر 10th میں آپ کو یاد کرنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی، تو وہ ٹائم آپ کو بچ جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ اس سال یاد کرو گے تو آپ کو 9th میں اور 10th میں دونوں میں کام آئے گا۔ اگر آپ 10th میں یاد کرو گے تو آپ کو صرف 10th میں کام آئے گا، 9th میں کام نہیں آئے گا۔ تو بہتر ہے کہ اسی سال اسے یاد کرو۔ ناول، چلو ناول پہ ہم نوٹ پڑھتے ہیں آج۔ آپ پیج نمبر 73 نکالیں۔ 73 پیج نمبر 73 یہ آ گیا۔ تو یہاں پہ ہمیں آج پڑھنا ہے ناول۔ کیا پڑھنا ہے؟ ناول۔ ناول کسے کہتے ہیں بیٹا؟ تو میں پڑھتا ہوں، آپ دھیان سے سنیں۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے اور اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے مشتق ہے۔ تو کہتا ہے کہ ناول جو ہے یہ بیسیکلی انگریزی لفظ ہے، انگلش کا لفظ ہے، کیونکہ انگلش میں بھی اس کو ناول ہی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے۔ ناویلا کے معنی نیا کے ہیں، کیونکہ ایک نئی صنف نکلی تو اس کا نام ایز اٹ از ناول رکھا گیا، ناویلا رکھا گیا، یعنی نیا۔ ناول انگریزی ادب کے زیر اثر اردو میں آیا، پھر انگریزی سے یہ اردو والوں نے بھی لکھنا شروع کیا۔ اردو ادب کی دوسری بیشتر اصناف کی طرح ناول کی بھی کوئی جامع، مکمل اور حتمی تعریف ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے قسمیں، ادب کی ایسی قسمیں ہیں کہ جن کی جامع حتمی تشریح ممکن نہیں ہے۔ موضوع کے اعتبار سے دور حاضر میں ناول کی ایک سادہ سی تعریف یہ کی گئی ہے کہ یہ ایک ایسا نثری قصہ ہے جس میں عصری عہد کے پس منظر میں فرد اور سماج کی کشمکش دکھائی گئی ہو، لیکن نقاد اس بارے میں اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تعریف یورپ کے ناولوں پر بے شک صادق آتی ہوگی، جہاں صنعتی انقلاب کے فوراً بعد فرد اور سماج کی کشمکش کے آثار پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی رونما ہو گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم آج کی بات کریں، آج کے دور کی بات کریں، تو ناول کی ایک تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ جو سماج میں ہم ایک انسان اور ایک سماج کے درمیان ایک کشمکش دیکھتے ہیں، اسی کو جب امیجنیشن کی مدد سے لکھا جاتا ہے تو اس کو ناول کہتے ہیں۔ لیکن اس میں اختلاف ہے، بہت سارے نقاد ایسے نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ یورپ میں ہوتا ہوگا، کیونکہ وہاں پہ جو انڈسٹریل ریولوشن آیا تو وہاں پہ وہ ریولوشن انسان کی زندگی میں بھی آیا، سماج میں بھی آیا، تو وہاں پہ یہ مطلب اس کی یہ ڈپریشن ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ نہیں۔
جہاں اچھا تاہم مشرق میں صورت قدرے منفرد اور الگ نوع کی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ مغرب ہے اور یہ مشرق ہے، یہاں کی حالات بالکل الگ ہیں، بالکل ڈفرینٹ ہے. 1857 عیسوی کے بعد تہذیبی اور تمدنی زندگی کے مختلف گوشوں میں قدیم و جدید اور اقلیت و مذہب کے مابین کشمکش اور تصادم کی جو فضا پیدا ہوئی، اس نے ملک میں ایسے حالات پیدا کر دیے جو ناول سے ملتے جلتے حقیقت پسندانہ قصے لکھنے کے محرک ثابت ہوئے. ہمارے ہاں ناول کی ارتقاء نشوونما میں اس بات کا خیال رکھا جانا انتہائی اہم ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ 1857 میں جو ہندوستانیوں نے انگریزوں کے ساتھ جنگ لڑی، اس کے بعد جو یہاں پہ حالات ہوئے، یہاں کی الگ الگ گوشوں میں، مذہب میں، سماج میں، فرد کی زندگی میں جو یہ آیا ناول میں، وہ دکھانا ضروری ہے. ناول نگاری مخصوص نقطہ نگاہ سے زندگی کی تصویر کشی کرنے کا ایک انوکھا فن ہے. حقیقت کو تخلیق کا روپ دے کر یا تخلیق کو حقیقت کا جامہ پہنا کر کچھ اس طرح پیش کرنا کہ قصے کی حیثیت سے اس کے تمام اجزاء میں تال میل اور ہم آہنگی قائم رہے، ناول کا فن کہلاتا ہے. کہتا ہے کہ ناول نگار جو ہوتا ہے، ناول نگار بولتے ہیں جو ناول لکھنے والا ہو، وہ کیا کرتا ہے، اس کو وہ ایک عجیب قسم کا تصویر کھینچنے والا ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، جو زندگی کی حقیقت ہے، سماجی زندگی کی، انسان کی اپنی زندگی کی جو حقیقت ہے، اس کو ہو بہو لے کر کاغذ پہ لکھ دیتا ہے، بالکل اسی طرح، اور اسی فن کا نام ناول رکھا گیا. فنی اور بنیادی اعتبار سے ناول کے نمایاں اجزاء ترکیبی یہ ہیں. ناول کے جو جز ہیں، جز مطلب پارٹس ہیں، وہ یہ ہے: پلاٹ ہے، کردار ہے، مقالہ ہے، منظر نگاری ہے، نظریہ ہے، موضوع ہے. اگر کوئی ان ساری چیزوں کو سمجھ لے تو وہ خود ناول نگار بن سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جب کوئی لکھے تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھے تو اس کو آرام سے ناول لکھنا ضرور آئے گا. اردو زبان میں یعنی اس میں کریکٹرز ہونے چاہیے، اس میں کہانی ہونی چاہیے، اس میں پلاٹ یعنی موڈ ہونا چاہیے، اس میں ڈائلاگس ہونے چاہیے، اس میں کوئی منظر ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کو وہ منظر آنکھوں کے سامنے آ جائے. نظریہ ہونا چاہیے، کس نظریے پہ، کیا مہنگائی پہ لکھ رہا ہے، کیا سماجی برائی پہ لکھ رہا ہے، کس پر لکھ رہا ہے، وہ نظریہ ہونا چاہیے. اور موضوع ہونا چاہیے، کس موضوع پہ لکھ رہے ہیں. اردو زبان میں جس وقت ناول وجود میں آیا، ہندوستان مختلف قسم کی سماجی، اقتصادی، سیاسی و تہذیبی تبدیلیوں سے دوچار تھا. جب ناول یہاں پہ وجود میں آیا تو یہاں کی سماج، اقتصادی اور تہذیبی تبدیلیاں ہو رہے تھے. یہ تبدیلیاں یہاں یورپ کے صنعتی انقلاب کے برعکس غیر ملکی سامراجی اقتدار کے زیر اثر سامنے آ رہی تھی اور بیشتر اس دور کی اصلاحی تحریکوں کا نتیجہ تھے. اس وقت کیا ہوتا تھا، ایک تو یورپ یہاں پہ سامراجیت چلا رہے تھے، اپنی زبردستی کی حکومت چلا رہے تھے، اور دوسری طرف یہاں پہ بہت سارے ریفارمیشن مومنٹس وجود میں آئے تھے جو اپنا کام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے سارے ویلیوز چینج ہوتے جا رہے تھے. اسی زمانے میں قریباً 1860 عیسوی کے آس پاس ڈپٹی نذیر احمد نے اردو کا اولین ناول مرات العروس لکھا. تو یہیں پہ ہمیں پتہ چلا کہ اردو کا سب سے پہلا ناول ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا، جس کا نام مرات العروس ہے، اور یہ انہوں نے 1860 عیسوی میں لکھا. نذیر احمد کے بیشتر ناولوں میں ان کے کردار مسلمانوں کے اس متوسط طبقے سے متعلق تھے جو 1857 عیسوی کے غدر کے ہنگامے میں بری طرح نفسیاتی، اخلاقی، معاشی طور پر مجروح ہوئے تھے. انہی دنوں نذیر احمد نے بنات النعش اور ابن الوقت جیسے ناولوں سے اردو ادب میں ناول کی صنف کو بھرپور رواج دیا. تو انہی دنوں نذیر احمد نے اور دو ناول لکھے، بنات النعش اور ابن الوقت. تو ان ناولوں کا نام آپ یاد رکھیں. نذیر احمد کے بعد
حالی الطاف حسین حالی کا، مجالس النساء رتن ناتھ سرشار کا فسانہ آزاد، سجاد حسین کا حاجی بگلول، محمد ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا، پریم چند کے چوگان ہستی، میدان عمل غودان، عصمت چغتائی کا ضدی، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، ختیجہ مستور کا آنگن، کرشن چندر کا آتش چنار اور مٹی کے صنم اردو زبان ادب میں ناول کے ارتقائی مدارج کے سنگ میل سمجھے جاتے ہیں۔ تو یتھ پٲٹھۍ أسۍ مکانس چھُ آسان کٔن یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِم ناولہٕ تہٕ بیٚیہِ یِم ناول نگار اَمہِ ناولہٕ کہِ فنُک کٔن تٔتھۍ چھِ وَنان سنگہِ میل۔ تو انہوں نے ہی اس کی بنیاد ڈالی۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، آپ اچھی طرح سے اس کو 2-4 بار سنیں گے، پھر خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی دقت آئے، کوئی کسی قسم کی آپ کو لگے کوئی مشکل بات دکھائی دے، تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں یا مجھے اس واٹس اپ نمبر پہ میسیج کر سکتے ہیں، تو میں امیجیٹلی آپ کو آپ کی ہیلپ کے لیے تیار ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آگے ہمیں پڑھنا ہے اس میں کرشن چندر، اس میں پڑھنا ہے ہم میں ایک شہر تھا پونچھ۔ تو یہ ہم پڑھیں گے، دونوں کرشن چندر ناول نگار ہیں اور میں ایک شہر تھا پونچھ یہ ایک ناول ہے، تو یہ دونوں ہمیں آگے پڑھنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔